السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیچ یور سیلف۔ اردو ادب سے متعلق جو ویڈیو کا سلسلہ ہے ہم اسے آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم آپ کے سامنے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے بارے میں کچھ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کر دیں کہ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو UGC کا نیا سلیبس ہے اردو ادب سے متعلق، اس سلیبس کے مطابق ہی ہم مواد مہیا کرائیں، اور کچھ خارجی باتیں بھی ہے نا، تاکہ جو ہے UGC کا ایگزام انشاءاللہ اچھے سے ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جو سلیبس کے اندر چیزیں ہیں ان تمام سلیبس کو کور کر سکیں۔ ٹھیک ہے، چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ تحقیقات کے مطابق دکنی اردو کی سب سے قدیم مثنوی، کس کی؟ دکنی اردو کی سب سے قدیم مثنوی، دکنی اردو کی سب سے قدیم مثنوی کیا ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ ہے، یا قدم راؤ چھوٹی کاف سے لکھیں یا بڑی کاف سے لکھیں، ہے نا، یہ تو نام ہے، کہیں پہ میں نے چھوٹی کاف سے بھی دیکھا ہے، کہیں پہ بڑی کاف سے بھی دیکھا لکھے ہوئے، بہرحال قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اسے بہمنی دور کے پہلے شاعر فخر الدین نظامی نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ فخر الدین نظامی نے لکھا ہے۔ کس دور کے؟ بہمنی دور کے شاعر ہیں یہ۔ ان کے حالت زندگی کی زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں، بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ احمد شاہ ولی بہمنی، کون سے بادشاہ؟ احمد شاہ ولی بہمنی کے دور میں موجود تھے، بیدر میں۔ کہاں؟ یہ بیدر میں موجود تھے۔ درباری شاعر تھے یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ احمد شاہ ولی بہمنی کے درباری شاعر تھے، لیکن یہ تحقیق سے نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن وہ فارسی داں تھے، اسی لیے جگہ جگہ فارسی کے الفاظ و محاورے کا استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ مثنوی کے جتنے عنوانات ہیں وہ سارے عنوان بھی فارسی میں لگائے گئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فارسی داں تھے۔ ٹھیک ہے، اب پلس دوسری بات یہ کہ یہ بیدر کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے تھے؟ تو بیدر جو ہے ابھی موجودہ زمانے میں جو ہے، بیدر جو کرناٹک میں ہے، وہاں کنڑ کی بولی جاتی ہے اور وہ مہاراشٹر کے سرحد پہ، بیدر کا وہ علاقہ جو کرناٹک سے میں کرنا ہے تو کرناٹک میں، لیکن مہاراشٹر کے سرحد پہ واقع ہے، تو ایک طرح سے مہاراشٹری اور کنڑ کا کیا اثرات بھی زبان میں شامل ہیں۔ تو یہ اس کا لوکیشن ہے، آپ اس کا دھیان رکھیں کہ ہے یہ کرناٹک میں، بیدر کرناٹک میں، لیکن مہاراشٹر کے سرحد سے ملحق اور ملا کے قریب ہے۔ مثنوی کے سارے عنوانات جو ہیں فارسی میں لکھے گئے ہیں۔ مثنوی قدم راؤ اور پدم راؤ کو اردو زبان کی پہلی طبعزاد مثنوی کہا جاتا ہے۔ کیا؟ پہلی طبعزاد مثنوی۔ اس مثنوی میں ابتدائی اور آخری صفحات غائب ہیں، اس لیے اس کا صحیح نام بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا نام صحیح ہے، یہی ہے یا کچھ اور نام ہے۔ اس کے دو اہم کردار ہیں، ایک قدم راؤ اور دوسرا پدم راؤ۔ قدم راؤ راجہ ہے، دوسرا جو ہے وزیر پدم راؤ ہے۔ مولانا نصیر الدین ہاشمی نے ان دونوں کرداروں کی مناسبت سے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ تو یہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو ہے، یہ اس کا اوریجنل یا صحیح اصل نام نہیں ہے، بلکہ ان کے کرداروں کی مناسبت سے ان کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس مثنوی کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ جمیل جالبی نے۔ اس مثنوی کو جمیل جالبی نے ترتیب دے کر ایک طویل مقدمے کے ساتھ 1937 میں انجمن ترقی اردو انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کروایا تھا۔ جمیل جالبی نے قدم راؤ پدم راؤ کی اولیت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دور کی سب سے پہلی تصنیف جو اب تک دریافت ہوئی ہے وہ فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس زمانے کی یعنی اردو کی سب سے پہلی مثنوی، ٹھیک ہے، قدم راؤ پدم راؤ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو یہاں مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی اولیت کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اردو زبان کا قدیم ترین ادبی و لسانی نمونہ ہے، جسے 1431 اور 1435 کے درمیانی حصے میں بہمنی دور حکومت میں فخر الدین نظامی نے تصنیف کیا ہے۔ یہ چونکہ پوائنٹس نوٹ کیے گئے ہیں کہیں کہیں سے، تو کبھی جو ہے چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اس مثنوی میں اشعار کی تعداد جو ہے 1033 ہے، 1032 ہے۔ اس مثنوی میں اشعار کی تعداد 1032 ہے، اور جو اس کا 33واں
شعر ہے وہ نامکمل ہے، اور اس کے بعد کے شعر ضائع ہو چکے ہیں، یعنی اس کے بعد کے اشعار ہیں نہیں. تو یہ ہے پریشانی کہ ٹھیک ہے. یہ مثنوی اپنی حیت کے اعتبار سے فارسی کی مقررہ حیت جو ہے فعول 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 کی وزن پہ ہے، یعنی اس وزن کو ہم کیا کہیں گے، بحر متقارب میں ہے. کس میں ہے؟ کس بحر میں ہے؟ بحر متقارب. تو یہ مثنوی جو ہے حیت کے اعتبار سے بحر متقارب میں ہے. یہ مثنوی جو اجزاء ترکیبی کے لحاظ سے لکھی گئی ہے، اس لیے حسب قاعدہ پہلے حمد آتی ہے، پھر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد بانی سلطنت کی مدح، پھر اس کے بعد جو ہے جو اور کلام ہوتا ہے وہ شروع ہوا. تو اجزاء ترکیبی کا خیال رکھتے ہوئے اس مثنوی کو لکھا گیا ہے. مثنوی کے کردار کیا کیا ہیں دیکھ لیں. قدم راؤ جو کہ ہیرا نگر کا راجہ ہے. تو جو راجہ ہے وہ کس جگہ کا راجہ ہے؟ وہ ہیرا نگر کا راجہ ہے. پدم راؤ اس کا وزیر ہے. اگھور ناتھ، یہ بات لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا ٹائپنگ مسٹیک بھی ہے دوستوں، دھیان رکھیں گے آپ، میں بتا دے رہا ہوں. یہ اگھور ناتھ ہے، یہ بڑا جوگی ہے، بہت بڑا جوگی ہے یہ. اور اس کے بعد مچھندر ناتھ، یہ اگھور ناتھ کا باپ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر اہم کردار ہے. نوٹ: اگھور ناتھ جو ہے راجہ قدم راؤ کو لوہے کو سونا بنانے کا کرشمہ دکھاتا ہے نا. پھر راجہ کو دھنور بید سکھاتا ہے، جو راجہ 1 مہینے میں سیکھ جاتا ہے. اب یہ دھنور بید کیا ہے؟ اس زمانے کا کوئی بید یا کوئی ہنر یا کوئی منتر رہا ہوگا، ہاں، جو راجہ 1 مہینے میں سیکھ لیتا ہے. پھر راجہ کو وہ امر بید سکھاتا ہے نا، جس سے وہ اپنی روح کو منتقل کر سکتا ہے. یہ 3 چیزیں یہاں پہ اہم ہیں. پہلے تو وہ راجہ کو لوہے کو سونا بنانے کا کرشمہ دکھا کے راجہ کو مطلب اپنے فیور میں کر لیتا ہے اس کو. پھر وہ راجہ کو یہ ہنر سکھاتا ہے، دھنور بید. اس کے بعد وہ راجہ کو امر بید سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ امر بید. ٹھیک ہے. مثنوی کا خلاصہ دیکھیں. اس مثنوی کے شروعات میں اور آخر میں اور بیچ سے بھی کچھ صفحات غائب ہیں، اس لیے قصے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، اس لیے جو ہے چونکہ پہلے کے جو صفحات غائب ہیں تو مصنف کا کتاب کا صحیح نام نہیں پتہ چل پاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام قدم راؤ پدم راؤ رکھا گیا. بیچ اور آخر کے بھی صفحات غائب ہیں. ٹھیک ہے. تو مثنوی میں جب قصہ کا آغاز ہوتا ہے تو راجہ قدم راؤ وزیر پدم راؤ سے اپنے کسی سوال کا جواب مانگ رہا ہوتا ہے. یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا، یہ معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ اس نے وہ سوال کیا تھا جو قدم راؤ نے اپنے پدم راؤ سے پوچھے تھے، ہے نا. مخطوطہ کے صفحات بیچ سے غائب ہونے کی وجہ سے قصے کا تسلسل بھی بار بار ٹوٹ جاتا ہے. تو اپنے کسی سوال کا جواب مانگ رہا ہوتا ہے، ہاں، کہ تم اس سوال کا جواب دو. قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قدم راؤ اپنے وزیر پدم راؤ سے کہہ رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بات کرنا اچھا نہیں ہے. میں نے جو کچھ تجھ سے کہا ہے، اب وہ کیا کہا تھا اشعار کے بیچ سے ضائع ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں کیا جا سکتا. اس پر اچھی طرح سے غور کر کے مجھے جواب دے. اگر تو اپنی خطا بخشوانا چاہتا ہے اور بعد میں پچھتانا نہیں چاہتا تو صحیح جواب دے. یہ جواب مانگ رہا ہے، لیکن کس چیز کا جواب مانگ رہا ہے یہ نہیں معلوم ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار راجہ کسی اونچی ذات کی ناگن کو کسی ادنا درجے کے سانپ سے میل کھاتے دیکھ لیتا ہے، جس سے اسے دکھ ہوتا ہے اور عورت پر سے اس کا اعتبار اٹھنے لگتا ہے، جس سے وہ کافی پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے اور جس پہ وہ کافی غصے میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت سے بہت حیران و پریشان میں اس وقت سے حیران و پریشان ہوں. بھلا کہاں اچھے ذات کی ناگن اور کہاں ادنا ذات کا سانپ. لیکن میں نے دیکھا کہ ناگن کوڑیال سے میل کھا رہی تھی. کس سے میل کھا رہی تھی؟ اس کا جو نام لکھا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کوڑیال سے میل کھا رہی تھی. خدا نے مجھے حاکم بنایا ہے. میں اس بات کو برداشت نہ کر سکا اور تلوار لے کر اسی وقت سانپ کو مار ڈالا. ٹھیک ہے. لیکن ناگن جان بچا کر بھاگ گئی اور میری تلوار سے اس کی دم کٹ گئی. تو ناگن کو وہ مار تو نہیں سکے، لیکن ناگن اس کے تلوار کے وار سے ناگن کی دم کٹ گئی. راجہ بہت پریشان رہتا ہے. رانی بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کا وزیر بھی اس کو، پدم راؤ، وہ بھی اس کو برابر سمجھاتا رہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے، ایک انسان کی برائی کی وجہ سے آپ سب کو، ساری عورتوں کو آپ برا نہیں کہہ سکتے ہیں نا، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں سمجھاتا رہتا ہے بیچ میں. قدم راؤ نے کہا کہ پھر قدم راؤ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس پریشانی کے عالم میں قدم راؤ کہتا ہے کہ اے پدم راؤ، اگر تو سچ مانو تو کہوں میں اب تک پردیسیوں کے محنت سے محروم ہوں، حالانکہ ہمیشہ سے ہمارا یہی قاعدہ رہا. وہ کہتا ہے کہ کسی پردیسی، کسی مہمان کو بلاؤ تاکہ ہم اس کی خدمت کریں، خاطر مدارات کریں، کچھ دل ہلکا ہو. ہمارے سلطنت کا رواج بھی یہی رہا ہے کہ جو پردیسی ہوتے ہیں انہیں بلایا جائے، ان کی خدمت کی جائے. تو اب وہ کسی پردیسی سے ملنے یا کسی سے ملنے کی خواہش کرتا ہے کہ اب اس کو بلاؤ تاکہ اس کی خاطر مدارات کی جائے. اہل دربار میں سے کسی نے کہا کہ باہر سے مچھندر کا بیٹا اگھور ناتھ آیا ہوا ہے.
بہت بڑا جوگی ہے، بہت سے علوم سے واقف بھی ہے، وہ یقیناً آپ کے دربار کے لائق ہے۔ تو اب اسے جو ہے بادشاہ بلوا لیتا ہے۔ جب بادشاہ جب جوگی نے راجا سے کہا، ہاں، تو وہ اس کو بلوا لیتا ہے، راجا جوگی کو بلواتا ہے، پھر بات ہوتی ہے۔ اب جوگی جو ہے اس پہ اپنی بات کے ذریعے اس کو راجا کو بہت قائل کر لیتا ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے ایک طریقے سے۔ جب جوگی نے راجا سے کہا کہ میں لوہے کو سونا بنا سکتا ہوں، تو قدم راؤ نے لوہے کا ڈھیر جمع کر دیا، اس نے اسے سونا بنا دیا۔ اب اس سے راجا جو ہے اور بھی بہت زیادہ اس میں ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنا گرویدہ اس کا ہو گیا کہ اس کے بغیر جو ہے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ تو اگور ناتھ نے اس کے بعد راجا کو دھنور وید کی تعلیم دی، جسے قدم راؤ نے 1 مہینے میں ہی سیکھ لیا۔ ایک دن اگور ناتھ نے کہا، راجا، دھنور وید تو معمولی بات ہے، میں آپ کو امر وید بھی سکھا سکتا ہوں، مگر مجھے قول دینا ہوگا کہ کسی دوسرے کو آپ نہیں بتائیں گے۔ ایک منتر ہے امر وید، میں آپ کو وہ بھی سکھا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کسی اور کو نہیں بتائیں گے۔ لیکن جوگی قدم راؤ کے روپ میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ میں جگہ جگہ سے چیزیں لی ہیں تاکہ پوری کہانی نہیں لکھی ہے اس کے اندر، آپ دوسروں کو نہیں بتائیں گے۔ اس کے بعد وہ راجا کو امر وید بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتا کیسے، راجا کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے ایک جانور لے کے آئیں۔ راجا ایک طوطا پالے ہوا ہوتا ہے جسے وہ خود سے کھلاتا پلاتا ہے، وہ طوطا کو لے کے آتا ہے۔ وہ راجا کو کہتا ہے آپ اس طوطا کو مار دیں، وہ طوطا کو جو ہے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جوگی جو ہے امر وید کی منتر پڑھ کر کے وہ اپنے آپ اپنی روح کو طوطا میں منتقل کر لیتا ہے، اور اڑ کر کے راجا کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب پوچھتا ہے کہ مجھے پہچانو، راجا کہتا ہے، تو بتاتا ہے کہ میں ہوں جوگی، ہے نا، اگور ناتھ۔ اور پھر جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے راجا کو دکھاتا ہے، اور راجا کو جو ہے منتر بھی سکھا دیتا ہے، اور راجا کے سامنے جو ہے اپنی دھاک بیٹھا لیتا ہے۔ بہرحال جب راجا کو امر وید اس نے سکھا دیا، تو ایک مرتبہ چالاکی سے جو ہے وہ راجا کو کہتا ہے، راجا کہ اب اس منتر کا ہم پریکٹس کیسے کریں، اس کو ہم عملی جامہ کیسے پہنائیں۔ تو وہ راجا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس منتر کے ذریعے طوطے میں منتقل کرتا ہے۔ اب وہ جیسے راجا اپنی روح کو طوطے میں منتقل کرتا ہے، یہ جو ہے جوگی اپنی روح کو جلدی سے راجا کی روح میں منتقل کر لیتا ہے، اور یہ راجا بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے چال بازی سے وہ راجا بن جاتا ہے۔ لیکن راجا بننے کے بعد اسے راج دربار چلانے کا ہنر تو تھا نہیں، تو اب یہ کیسے چلائے گا، تو وہ یہی یہاں پہ ہے۔ لیکن جوگی قدم راؤ کے روپ میں آ کر بہت پچھتاتا ہے، کیونکہ وہ نہ محلات کی تفصیلات سے واقف تھا، اور نہ محل کے آدمیوں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتا تھا کہ وہ راج دربار چلائے کیسے۔ آخر سے ایک تدبیر سوچی، اس نے دربار عام کیا، اور اس طرح سے سب سے متعارف ہونا چاہا۔ سب دربار عام کرتے ہیں تاکہ سارے لوگوں سے جانکاری ہو جائے، جان پہچان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے اپنا جو ہے دربار چلاتا رہا۔ لیکن اس کو یہ ڈر تھا کہ طوطا جو ہے پھر کسی طریقے سے کیا کرے گا، اگر جو ہے بادشاہ سلامت طوطا سے نکل کر کے آ جائے گا تو طوطا اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے جو کیا کیا، حکم دے دیا کہ اس طوطے کو مار دیا جائے، جو بھی اسے پکڑ کے لائے گا، اسے مارے گا، اسے انعام دیا جائے گا۔ تو جو پدم راؤ تھا وہ اس کے بہت قریب تھا، اس کا وزیر، اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، آپ نے انہیں پالا پوسا ہے، اور آپ تو اسے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ راجا قدم راؤ ہے، حالانکہ یہ تو قدم راؤ کے بھیس میں کیا تھا، جوگی تھا۔ تو بہت غصہ ہوا۔ بہرحال تو طوطا اپنا یہاں وہاں جان بچاتا رہا۔ ایک دن وہ طوطوں کے غول کے ساتھ، ایک دن وہ طوطا جو ہے طوطوں کے ایک غول کی طرف، ایک غول میں اڑ کر ان کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ اپنے محل پہ پڑی، اور وہاں اس نے پدم راؤ کو دیکھا۔ یہ دیکھ کر کے وہ نیچے اترا، اور وہاں جا کر کے اس نے وزیر پدم راؤ سے بات کی، پدم راؤ سے بات کی، اور پھر اس کو بتایا کہ کیا نام ہے، میں ہوں، اور کچھ ایسی باتیں بتائی۔ اب طوطے کی بات کیسے مانے گا، تو کچھ ایسی باتیں بتائی اس طوطے نے، جو کہ قدم راؤ راجا تھا، اس پدم راؤ اپنے وزیر کو کچھ ایسی باتیں بتائی جو صرف ان دونوں کے بیچ کی راز تھی، جہاں پہ کوئی تیسرا نہ جانتا ہو۔ تو اب اس سے اسے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ تو راجا ہی ہے۔ اس نے پورا واقعہ بتایا جوگی کی دھوکہ دہی کا۔ اب جو ہے جوگی جو ہے آرام سے سویا ہوا تھا، تو پدم راؤ چپکے سے اس جگہ آیا جہاں جوگی قدم راؤ کے روپ میں سو رہا تھا، اور سوتے میں اس کے پاؤں کی انگلی میں کاٹ لیا، ہے نا۔ اب کاٹتے ہی جو ہے زہر اس کے جسم پہ چڑھنے لگا، اور اگور ناتھ کی روح قدم راؤ کے جسم کو چھوڑ کر پرواز کر گئی، یعنی اس کے انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دوڑ کر طوطے کے پاس آیا، طوطا اڑ کر وہاں آیا، اور پھر وہ امر وید کی مدد سے دوبارہ اپنے جسم میں داخل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے قدم راؤ اپنے وزیر پدم راؤ کی مدد سے دوبارہ اپنی سلطنت، اپنا دربار کو حاصل کر سکا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اپنی واپسی کی خوشی میں جشن کا اعلان کر دیا، جس
تو جشن منانے کا یہ سلسلہ 6 مہینے تک چلتا رہا. یہ دیکھ لیجئے کتنے مہینے تک چلا، 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد کہانی یا تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، یا اس کے بعد کے اشعار جو ہیں یہ مخطوطے میں نہیں ہیں، یہ ضائع ہو گئے ہیں. تو یہ تھی پوری یا پورا خلاصہ آپ کے اس کا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا. ٹھیک ہے، تو دوستو امید کرتے ہیں کہ اچھا لگا ہو اور اس سے کچھ آپ کو مدد مل جائے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اور بکٹ کہانی، چونکہ یہ جو ہے کافی قدیم مثنوی ہے اور اس سلسلے میں معلومات بہت زیادہ مہیا نہیں ہے، تو کافی پریشانی ہو رہی ہے. تو آپ خود بھی پڑھیں اور سرچ کریں اور معلوم کریں، کچھ نئی معلومات حاصل کریں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے دوستوں، تو انشاءاللہ پھر آگے جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیوز کے ساتھ. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.